ہم نہایت ہی خصوصی ہفتے میں سے گزر رہے ہیں، اور یہ ہفتہ دراصل کلام مقدس میں نبیوں کی نبوتوں اور پرانے عہد نامہ میں گہرا پنہا، یہ ہفتہ دراصل جہاں پر خداوند یسوع مسیح یروشلم میں جاتے ہوئے وہ بتاتے ہیں کہ وہ رد کیے جائیں گے، مصلوب ہوں گے، قربان ہوں گے اور مردوں میں سے جی اٹھیں گے، ان سب باتوں کو خداوند یسوع مسیح کرتے ہیں۔ پچھلے ہفتے، پچھلے اتوار، جسے ہم کھجوروں کا اتوار کہتے ہیں، تب سے خداوند یسوع مسیح یروشلم میں شامل ہو چکے ہیں، اور ہر روز خداوند یسوع مسیح ایک سے زیادہ پیشین گوئیوں کو پورا کرتا ہے۔ آج جمعے رات کی پیشین گوئی کو جب یسوع مسیح پورا کرتے ہیں تو یہ کوئی عام ہے، میں پھر بتانا چاہوں گا، آج جمعے رات ہے۔ آج کی رات خداوند یسوع مسیح نہ صرف اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح کا کھانا کھاتے ہیں، یہ فسح کا کھانا دراصل حضرت موسیٰ کی کتاب حروج کی کتاب میں آپ کو ملتا ہے، اور یہ فسح کا کھانا دراصل اس برے کو یاد کرتا ہے جس کے خون کو لگانے سے موت کا فرشتہ چھوڑ جاتا ہے جن جن گھروں پر اس برے کا خون لگتا ہے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ یوحنا استباغی، جنہیں ہم یا بھی کہتے ہیں، وہ جب مسیح کو دیکھتے ہیں تو فوراً ان کا منہ کھلتا ہے کہ دیکھو خدا کا برا جو دنیا کے گناہ اٹھا دیا جاتا ہے۔ آج کی رات مسیح یسوع اپنے آپ کو برے کے طور پر پیش کرتے ہیں، تیار کرتے ہیں، اور یہ گناہ ان کے اوپر جب لادے جاتے ہیں تو اس کے کرب اور اس کی صورتحال اور اس کے بوجھ کو جب مسیح یسوع محسوس کرتے ہیں تو یہ مسیح یسوع کے اس دنیا سے آنے سے پہلے یہ سایہ نبی نے بڑے واضح طور پر پیش کر دیا تھا اپنے 53ویں باب میں۔ میں اس باب کو، ان آیات کو آپ کے سامنے ملاحظہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اس حقیقت کو جانیں جو باغ گتسمنی میں خداوند یسوع مسیح آج کی رات محسوس کر رہے ہیں، اور جو جمعے والے دن اس کے ساتھ ہونے والا ہے۔ آئیں میرے ساتھ خداوند کے پاک کلام جو لاریب ہے، جو زبردست ہے، جو کبھی بھی بدلتا نہیں بلکہ پورا ہوتا ہے، یوں فرمایا جاتا ہے اس میں: ہمارے پیغام پر کون ایمان لایا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ پر وہ اس کے آگے کومپل کی طرح اور خشک زمین سے جڑ کی مانند پھوٹ نکلا، نہ اس کی کوئی شکل اور صورت ہے، نہ خوبصورتی، اور جب ہم اس پر نگاہ کریں تو کچھ حسن و جمال نہیں کہ ہم اس کے مشتاق ہیں۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود، مرد غمناک اور رنج کا عاشق تھا، لوگ اس سے گویا رو پوش تھے، اس کی تحقیر کی گئی اور ہم نے اس کی کچھ قدر نہ جانی، تو بھی اس نے ہماری مشقتیں اٹھائی اور ہمارے غموں کو برداشت کیا، پر ہم نے اسے خدا کا مارا کوٹا اور ستایا ہوا سمجھا، حالانکہ وہ ہماری خطاؤں کے سبب سے گھائل کیا گیا اور ہماری بد کرداری کے باعث کچلا گیا، ہماری ہی سلامتی کے لیے اس پر سیاست ہوئی تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ ہم سب بیڑوں کی مانند بٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بد کرداری اس پر لادی، وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا،
जिसे ज़बह करने को ले जाते हैं, उसी तरह जिस तरह भेड़ अपने बाल कुतरने वालों के सामने बेजुबान है, उसी तरह वो खामोश रहा। वो जुल्म करके और फतवा लगाकर उसे ले गए, पर उसके जमाना के लोगों में से किसने ख्याल किया कि वो जिंदों की जमीन से काट डाला गया। मेरे लोगों की खताओं के सबब से उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी शरीरों के दरमियान ठहराई। वो अपनी मौत में दौलतमंदों के साथ मुआ, हालांकि उसने किसी तरह का जुल्म ना किया और उसके मुंह में हर किस चालू था। लेकिन खुदावंद को पसंद आया कि उससे कुचले। उसने उसे गमगीन किया। जब उसकी जान गुनाह की कुर्बानी के लिए गुजरानी जाएगी, तो वो अपनी नस्ल को देखेगा। उसकी उम्र दराज होगी और खुदावंद की मर्जी उसके हाथ के वसीला से पूरी होगी। अपनी जान ही का दुख उठाकर वो उसे देखेगा और शेर होगा। अपने ही इरफान से मेरा सादिक खादम बहुतों को राहतबाज ठहरा, क्योंकि वो उनकी बदकरदारी खुद उठा लेगा। इसलिए मैं उसे बुजुर्गों के साथ हिस्सा दूंगा। वो लूट का माल जोरावरों के हाथ बांट लेगा, क्योंकि उसने अपनी जान मौत के लिए उंडेल दी और खताकारों के साथ शुमार किया गया, तो भी उसने बहुतों के गुनाह उठा लिए और खताकारों की शफायत की। आज की रात मसीह यीशु ये सब बातें अपने ऊपर उठाए और सलीब का दुख बर्दाश्त करने के लिए गतसमनी में अपने शागिर्दों के साथ दुआ में मसरूफ है। इस सब में कलाम मुक़द्दस हमें क्या सिखाता है? खुदा मोहब्बत है। खुदा ने ये सब कुछ किया ताकि आप और मैं बच जाए, ताकि आप से वो अपनी मोहब्बत शेयर कर सके और उसके वसीला से